السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس 5 سبجیکٹ ہے ادب، یونٹ ہے کراچی کے شکاری پارٹ 2۔ آپ کی بک کا ہے پیج نمبر 23۔ اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ سمندر کے کنارے پر ماہی گیروں کی بستی کے سب لوگ جمع تھے۔ مچھیروں نے یہ داستان سب کو سنائی، پھر انہوں نے کہا ہم سب بے بس ہیں، شارک مچھلی بہت بڑی اور خطرناک ہے، یہ ہمیں کھا جائے گی، مچھلیاں نہیں پکڑیں گے تو ہم سب بھوکے مر جائیں گے۔ سب سے چھوٹے بھائی نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا بھائیو ہمت نہ ہارو، یہ آدم خور مچھلی جس نے میرے بھائیوں کو کھایا ہے میرے ہاتھوں سے زندہ نہ بچ سکے گی، میں اسے ضرور ہلاک کروں گا اور سمندر سب مچھیروں کے لیے دوبارہ محفوظ بن جائے گا۔ تمام مچھیرے چھوٹے بھائی کی یہ بات سن کر اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ انہوں نے کہا تم تو خود اتنے دبلے پتلے اور کمزور ہو، تم بھلا اس مچھلی کو کیسے مار سکو گے؟ چھوٹے بھائی نے کہا مجھ میں جسمانی طاقت نہیں تو کیا ہوا، اس مچھلی کو عقل اور تم سب کی مدد سے مار ڈالوں گا۔ چھوٹے بھائی کی یہ بات سن کر مچھیروں کی ہمت بندھی، پھر بھی ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ مچھلی کو کس طرح مار سکیں گے۔ آخر چھوٹے بھائی نے انہیں ایک ترکیب بتائی۔ سب مچھیروں نے مل کر لکڑی اور بانسوں کا ایک بہت بڑا پنجرا تیار کیا۔ اس پنجرے میں انہوں نے لمبے تیز دھار والے نوکدار بھالے لگائے اور پنجرے کو موٹے رسوں سے باندھ کر سمندر میں ڈال دیا۔ کنارے پر بہت سے مچھیرے رسوں کو مضبوطی سے پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ چھوٹا بھائی اکیلا پنجرے میں ایک بڑا سا بھالا لے کر بیٹھ گیا اور پنجرے کو مچھلی کی طرف کشتی کی طرح کھینچتا ہوا لے چلا۔ جب مچھلی نے ایک انسان کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو تیزی سے اپنے خوفناک جبڑے کھول کر اس کی طرف لپکی۔ جیسے ہی وہ پنجرے کے نزدیک آئی، پنجرے میں لگے ہوئے نوکدار بھالوں نے اس کے بدن کو چھید ڈالا اور وہ خونم خون ہو گئی۔ چھوٹے بھائی نے رسے ہلا کر کنارے پر کھڑے ہوئے مچھیروں کو اشارہ دے دیا، انہوں نے رسے کھینچنے شروع کر دیے۔ مچھلی بھی پنجرے کے ساتھ ساتھ بھالوں میں پھنسی ہوئی چلی آئی۔ کناروں تک پہنچتے پہنچتے مچھلی کا بہت سارا خون بہہ گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ مچھیروں نے مچھلی کو اپنے ہتھیاروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس طرح چھوٹے بھائی کی عقلمندی نے کراچی کے تمام مچھیروں کو خطرناک آدم خور مچھلی سے نجات دلائی۔ یہ کہانی سندھ کے مشہور شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنے کلام میں سرگھاتو کے نام سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی ہے۔ ان کا کلام آج بھی پڑھا اور گایا جاتا ہے۔ کراچی میں ماری پور کی طرف جاتے ہوئے گل بائی چوک پر ہمیں چند قبروں پر بنی ہوئی ایک یادگار نظر آتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قبریں انہی 7 بھائیوں کی ہیں جو کراچی شہر کے بانی تھے۔ اس کی ریڈنگ اچھے سے کر لیجیے گا۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں سلیبس فائل پر۔ آپ کی سلیبس فائل کا ہے پیج نمبر 31۔ یونٹ نمبر ہے 5 کراچی کے شکاری پارٹ 2۔ اس کے املا کے الفاظ کرنے ہیں: بے بس، آدم خور، ہلاک، جسمانی، باتیں، دھار، ترکیب، مضبوطی، جبڑے، خونم خون، نجات دلانا، محفوظ کرنا، پنجرے، ہمت باندھنا اور جسمانی طاقت۔ یہ املا کے الفاظ آپ اپنی ادب کی کاپی پہ ہوم ورک میں لکھ لیجیے گا۔ نیکسٹ بلینکس۔ آدمیوں کی آبادی کے قریب رہنے والے شیر جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کبھی کبھی ڈیش بن جاتے ہیں، آدم خور بن جاتے ہیں۔ جب شیر شکاری کے جال میں پھنسا ہوا تھا، اسے ایک چوہے نے دانت سے جال کاٹ کر ڈیش دلائی، نجات دلائی۔ مچھیرے، کسان اور مزدور سب ڈیش پیشوں سے تعلق رکھتے ہیں، محنت کش پیشوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ صحیح غذا کھانا، ورزش کرنا، نیند پوری کرنا، صفائی کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں ڈیش رہنے کے لیے ضروری ہیں، تندرست رہنے کے لیے ضروری ہیں۔ جب سے میرے ننھے بھیا کو بانسری ملی ہے، گھر بھر کا ڈیش ختم ہو گیا ہے، سکھ چین ختم ہو گیا ہے۔ بے رحم ڈاکوؤں نے غریب راہگیر کو ڈیش کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اقبال کی بیماری نے اسے ڈیش طور پر تو بے بس کر دیا، مگر دماغی کام میں اقبال ابھی بھی پہلے کی طرح سرگرم ہے، جسمانی طور پر۔ بلینکس کی لرننگ کرنی ہے۔ الفاظ جملے: زندہ، عقل، ترکیب، پنجرا، کشتی، اکیلا، ہمیشہ۔ یہ الفاظ جملے آپ نے اپنی سلیبس فائل پہ اسپیس دی ہوئی ہے یہاں پہ لکھنے ہیں۔ املا کے الفاظ آپ نے اپنی ادب کی کاپی ہوم ورک میں لکھنے ہیں اور خالی بلینکس کی لرننگ کر لیجیے گا اور اس یونٹ کی ریڈنگ بھی اچھے سے کر لیجیے گا۔ تھینک یو۔